السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں الحمدللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے علم اوقاف کی جو فصل تھی اس کا اختتام کیا تھا۔ آج ہم فائدہ مکیہ جو آخری باب ہے خاتمہ، اس کی پہلی فصل اس سے آغاز کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خاتمہ، پہلی فصل۔ جاننا چاہیے کہ قاری مقری، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو اور مقری کہتے ہیں پڑھانے والے کو۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک علم ابھی ہم نے اور کچھ علم اوقاف بھی پڑھا ہے۔ ایک تو علم تجوید یعنی حروف کے مخارج اور اس کے صفات کا جاننا۔ علم تجوید اتنا ہی ہے۔ مخارج الحروف اور اس کے جو تقاضے ہیں کہ اصول مخارج کتنے ہیں، مخارج کیوں ضروری ہیں، اگر مخارج سے حروف نہ نکلیں تو کیا مسائل ہیں۔ اس کے بعد صفات، ادائیگی کے وقت، حروف کی ادائیگی کے وقت جو ان کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے اس سے واقفیت حاصل کرنا۔ کوئی حرف بلند ہے، کوئی حرف پست ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، اور کوئی صفات کی 2 قسمیں ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، متضادہ، غیر متضادہ۔ عارضہ کی 2 قسمیں۔ عارضہ کس کو دوسری صفت ہے، قسم ہے صفات کی عارضہ۔ عارضہ جو ہمیشہ نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ صفات لازمہ اگر ادا نہ ہوں تو لحن جلی پیدا ہوتی ہے، اور صفات عارضہ اگر ادا نہ ہوں تو لحن خفی پیدا ہوتی ہے۔ تو علم تجوید جو ہے اس کا تعلق مخارج اور صفات کے ساتھ ہے۔ اور ابھی یہ جاننا چاہیے کہ قاری مقری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلا علم جو ہے وہ ہے جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے، علم تجوید یعنی حروف کے مخارج اور ان کے صفات کا جاننا۔ دوسرا علم ہے علم اوقاف، یعنی اس بات کو جاننا کہ اس کلمہ پر کس طرح رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وقف کرنا چاہیے اور کس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں معنی کے اعتبار سے وقف قبیح ہے اور کہاں حسن ہے، کہاں لازم ہے کہاں غیر لازم ہے۔ تجوید کے اکثر مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جو قبیل ادا سے ہیں، یعنی ادائیگی کے قبیلے سے ہیں۔ ادائیگی کے حروف کی ادائیگی کے دوران جب ہم نے ٹھہرنا ہے تو کس طرح ٹھہرنا ہے، کہاں پر ٹھہرنا ہے، یہ قبیل ادا ہیں، قبیلہ سے ہیں، یعنی اس کی قسم سے ہیں، وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی جو الفاظ ہیں، یعنی حروف کا آخری حرف کا جو موقوف علیہ ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور اس کو کس طرح ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، یہ بیان کر دیے ہیں جو لفظی لحاظ سے ہیں۔ اور جو قبیلے معانی سے ہیں، یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 2 قبیل ہو گئی۔ ایک قبیل ہے کہ حروف جب ٹھہریں تو اس کا لفظ کہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہے، لفظ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے معنی کے لحاظ سے کہاں پر بہتر ہے کہاں پر بہتر نہیں ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے تو آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے مختصر
ان کے رموز کا بھی جو دال علی المعانی ہے، یعنی جو ان کی علامتیں ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں کہ گول آیت، پھر وقف لازم کے لیے میم، پھر طا، پھر جیم، زا، یہ قبیل معانی ہیں، یعنی معانی کے جو معانی کی جو قسم ہے ٹھہرنے میں، یوں سمجھ لیجئے کہ وقف میں دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ الفاظ کے لحاظ سے کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور معانی کے لحاظ سے پر کہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ جو اوقاف کے جو الفاظ کے لحاظ سے اسے انہوں نے کہا ہے قبیل ادا، اور جو معانی کے لحاظ سے ہے اسے کہا ہے قبیل معانی۔ تو معانی کے لحاظ سے بھی مختصر طور سے ان کے رموز کا بھی جو دال علی المعانی، جو معانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، معانی کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی بیان بالتفصیل بیان کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی۔ حاجی صاحب ذرا پڑھیے۔ جی، پہلی فصل، جاننا چاہیے کہ قاری مقری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو علم تجوید یعنی حروف کے مخارج اور اس کے صفات کا جاننا۔ جی۔ دوسرا علم اوقاف ہے، یعنی اس بات کو جاننا کہ اس کلمہ پر کس طرح وقف کرنا چاہیے اور کس طرح نہ کرنا چاہیے، جی۔ اور کہاں معنی کے اعتبار سے کبھی اور حسن ہے اور کہاں لازم اور غیر لازم ہے۔ جی۔ تجوید کے اکثر مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور اوقاف جو قبیل ادا سے ہیں سمجھ آ وہ گئی بھی ہے بیان۔ کہ قبیل ادا۔ جی 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 جی۔ اور اوقاف جو قبیل ادا سے ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں، اور جو قبیل معانی سے ہیں۔ مختصر طور پر ان کے رموز کا بھی جو دال علی المعانی ہیں، دال یعنی دلالت کرتے ہیں معنی کے اوپر، جو معنی کے لحاظ سے جو دلیل بنتی ہے۔ جی۔ اور بالتفصیل بیان کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی، اور مقصود اختصار ہے، مختصر۔ اختصار ہے۔ جی راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا تاکہ یاد ہو جائے آپ کو۔ بسم اللہ۔ پہلی فصل، جاننا چاہیے کہ قاری مقری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو علم تجوید یعنی حروف کے مخارج اور اس کے صفات کا جاننا۔ دوسرا علم اوقاف ہے، یعنی اس بات کو جاننا کہ اس کلمہ پر کس طرح وقف کرنا چاہیے اور کس طرح نہ کرنا چاہیے، اور کہاں معنی کے اعتبار سے کبھی اور حسن ہے، اور کہاں لازم اور غیر لازم ہے۔ تجوید کے اکثر مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور اوقاف جو قبیل ادا سے ہے وہ بھی بیان کر دیے گئے، اور جو قبیل معانی اسے ہیں مختصر طور سے ان کے رموز کا بھی جو دال علی المعانی ہیں بیان کر دیا، اور بالتفصیل بیان کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی، اور مقصود اختصار ہے۔ جی عادل آپ پڑھیں ذرا۔ جی، پہلی فصل، جاننا چاہیے کہ قاری مقری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو علم تجوید یعنی حروف کے مخارج اور اس کے صفات کا جاننا۔ دوسرا علم اوقاف ہے، یعنی اس بات کو جاننا کہ اس کلمہ پر کس طرح وقف کرنا چاہیے اور کس طرح نہ کرنا چاہیے، اور کہاں معنی کے اعتبار سے قبیح اور حسن ہے اور کہاں لازم اور غیر لازم ہے۔ تجوید کے اکثر مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور اوقاف جو قبیل ادا سے ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے، اور جو قبیل معافی سے ہیں مختصر طور سے ان کے رموز کا بھی جو دال علی المعانی ہے کتاب بیان کر دیا، اور کتاب بالتفصیل بیان کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی، اور مقصود اختصار ہے۔ اچھا عبد المنان تم آ بیٹا۔ جی،
दो तो हो गए ना, इल्म तजवीद और इल्म औकाफ। तीसरा है रस्म उस्मानी कि कुरान करीम में हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मसाहिफ लिखवाए हुए हैं उस इल्म का जानना भी जरूरी है। जब पढ़ो जरा ये तीसरे रस्म उस्मानी है जी, और तीसरे रस्म उस्मानी है, इसका भी जानना जरूरी है। यानी किसी कलिमा को कहाँ पर किस तरह लिखना चाहिए, क्योंकि कहीं तो रस्म मुताबिक तलफ़ुज़ के है हाँ, और बात यहाँ सुनिए, कहते हैं कहाँ अक्सर जगह तो ऐसे ही है कि लफ्ज उसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह हम पढ़ते हैं, जिस तरह हम पढ़ते हैं उसी तरह लिखा हुआ है। मसलन ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जिस तरह पढ़ते हैं उसी लिखा है हुदल लिल मुत्तकीन। लेकिन कहीं गैर मुताबिक है, यानी पढ़ते और तरह हैं और लिखा और तरह होता है, या कहीं पढ़ते हैं लेकिन लिखा नहीं होता, और कहीं लिखा होता है और पढ़ते नहीं हैं। ये है गैर मुताबिक। गैर मुताबिक क्या है कि कई अल्फाज ऐसे हैं कि लिखे हुए तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, और कई ऐसे हैं पढ़े जाते हैं लेकिन लिखे नहीं जाते। इसको कहेंगे गैर मुताबिक है जी, कहीं गैर मुताबिक है। चलिए आगे चलिए। अब अगर ऐसे मौके पर जहाँ मुताबिकत नहीं है वहाँ लफ्ज को मुताबिक रस्म के तलफ़ुज़ किया तो बड़ी भारी गलती हो जाएगी। मसलन रहमान बे रहमान। अब अलिफ। देखिए ठहरिए, पुराने पाक में जो मसहफ़ उस्मानी है, ये ज़ेर ज़बरें और ये जज़म और खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर ये तो बाद में पड़ी है ना। तो कुरान करीम में रहमान रा हा मीम नून इस तरह लिखा है। तो अगर इसको इसी तरह पढ़ेंगे, अगर ये खड़ी ज़बर ना होती तो फिर तो रहमान पढ़ा जाना था, बेअलिफ के लिखा जाता है। तो लिखा बेअलिफ के है तो पढ़ा अलिफ के साथ जा रहा है। अब हम उर्दू में मीम ज़बर अलिफ मा और आगे नून सेपरेट लिखते हैं रहमान, ठीक है ना। लेकिन कुरान करीम में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जैसे हम लिखा हुआ, यानी ये मुताबिक रस्म नहीं है, ये मुताबिक रस्म नहीं है, ये रस्म और तरह है, पढ़ते और तरह हैं। तो हम जिस तरह पढ़ते हैं उसका लिहाज रखकर फिर बाद में आइम्मा ने इसके ऊपर, उलमा ने इसके ऊपर खड़ी ज़बर डाल दी, ठीक है। रहमान बेअलिफ के लिखा जाता है। और चलिए आगे, और बिअयदी सफरा किरामिन बररा। अच्छा जी, और बिआईदी ज़ारियात में दो या से लिखा जाता है। देखिए और दो या कैसे, मैं आपको बताऊं। ये देखें, आई या और दाल के दरमियान एक दंदाना पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना जी, ये दो के नुक्ते तो एक दंदाने के तो दो नुक्ते डाल दिए, और दूसरे के इसलिए नहीं डाले कि वो पढ़ा नहीं जाना है। समझा गए ना बात की। यानी ये या दो हैं, एक तो जहां से शुरू हो रही है, ये देखिए ना, ये शुरू हो रही है, ये हाँ ये है, ये पहला हिस्सा। दूसरा ये दंदाना पड़ा हुआ है, ये दो या हैं। तो हम अब यहाँ पढ़नी एक या है, तो हमें कैसे पता चलता? तो फिर उलमा ने ये एक दंदान एक पढ़ी जानी है इसलिए दो नुक्ते डाल दिए। और बिअयदी सूरह ज़ारियात में दो या के साथ लिखा जाता है। आगे चलिए, ला इला बोलिए आगे जी। और ला इलल्लाहि तुहशरून ला अवज़उ ला अज़बहन्नहु ला अंतुम। इन चार जगहों में लाम ताकीद का है और लिखने में लाम अलिफ है। हाँ, इन जगहों लाम ताकीद का होता है ना, वो इस तरह होता है जी, जैसे लयफ़अलन, लाम के साथ ही या जोड़कर। लाम ताकीद का मकसद ये होता है कि आखिरी हर्फ के ऊपर ना जो मुजारे में वो शद आ जाती है, लयफ़अलन। और लाम ताकीद खफीफा ये होता है कि आखिर में सुकून पैदा कर देता है तो ये लाम ताकीद का है, तो ये लाम ताकीद का। लेकिन लाम ताकीद का अलिफ के साथ तो लिखा जाता, लेकिन ये चार जगह ऐसे हैं
کہ جہاں پر ہے لام تاکید کا لیکن لکھنے میں لام الف ہے، ٹھیک ہے، لہذا جی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ یہ جی یہاں جی الف کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اصل جی میں لام تاکید بغیر الف کے ہوتا ہے اور یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا تو ہے الف لیکن پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ ہے لام تاکید کا، لام جی لکھنے میں لام الف ہے۔ جی اور لکھنے میں لام الف ہے، ان جگہوں میں مطابقت ایک سوال ہے، رسم ان سے جگہوں میں لفظ مطابقت، ہاں ان جگہوں میں مطابقت رسم سے لفظ اور ان محمل اور مثبت معنی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی میری بات سنیے، وہ کہتے ہیں اگر آپ رسم کے مطابق پڑھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے لا الی اللہ تحشرون، لا اوزعوا، لا اذبحنہ، تو یہ محمل ہے اور مثبت منفی ہو جاتا ہے۔ مثبت کہتے ہیں یعنی کام کرنے کو، اور منفی کہتے ہیں کام نہ کرنے کو، اور جو لام تاکید ہوتا ہے نا وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ کرنے کے لیے وہاں پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا لام تاکید کیا ہے، بھئی تم نے وہاں پر ضرور بر ضرور جانا ہے، یہ 2 دفعہ ضرور آ گیا نا، جی 2 دفعہ ضرور آ گیا نا، ضرور ہی جانا ہے، تو یہ تاکید ہے۔ تو جب لام تاکید ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے تاکید کرتا ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اگر بغیر الف کے پڑھیں گے اور اگر الف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ضروری نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی ہو جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو الٹا ہو گیا نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ رسم کے مطابق، اگر مطابقت رسم کا مطلب اس لفظ کا یہ ہے کہ رسم کے مطابق اگر تلاوت کرو گے، مطابقت پیدا کرو گے اپنی آواز اور رسم کی، تو اس سے لفظ محمل اور مثبت منفی ہو جاتا ہے، یا تو بے معنی ہو جائے گا، محمل کہتے ہیں بے معنی کو، اور مثبت جو ہے وہ منفی ہو جائے گا، اور یہ رسم توقیفی اور سماعی ہے۔ اس کا لفظ سمجھے ہے، یعنی یہ رسم توقیفی اور سماعی ہے کہ جس طرح ہم نے جی ہم تک یہ پہنچا ہے نا، ہم نے اپنے استاذوں سے ایسے صحیح پڑھا، انہوں نے ایسے بتایا، انہیں چلتے چلتے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا، اسی طرح وہ جو آپ کے گھر میں نسخہ تھا اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا نا، یعنی لکھنے میں بھی یہ اسی طرح تھا اور سننے میں بھی اسی طرح تھا۔ یہ ہے رسم توقیفی اور سماعی، اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں۔ استاد محترم ایک سوال ہے، جی جس طرح ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں وہ ان کو تو بتایا ہوتا ہے الف مدہ کو کھینچنا ہے، تو وہ ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ 4 جگہوں پر، پھر وہ ان کے ذہن میں تو نہیں آئے گا یہ، پھر اسی وہ لیے اس تو کو کہا گیا ہے کھینچ کے نا، پڑھے؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ علم تجوید جو ہے نا یہ فرض کفایہ ہے، اور علم جی جی اوقاف فرض نا، اس کے اوپر عمل کرنا فرض عین ہے۔ تو ایک محلے میں، ایک ایریے میں قاری ضرور ہونا چاہیے، اور جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان سے ضرور پڑھیں، وہ استاذ ان کو بتائے گا نا، جس طرح اور بہت سی جی جی چیزیں آپ دوائیوں کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ دوائی جو ہے یہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں کھاتے، تو اسی طرح قرآن کریم جب سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو وہ بھی جو مستند استاد ہے اس کی تعلیم کے بغیر نہیں پڑھتے۔ تو یہ علم سیکھنا جو ہے نا، یہ علم جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ دھیان رکھے، وہ ایریا کا قاری جو ہے ہر بندے کو اپنے اچھے استاذ کو سنانا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کا۔ سمجھائی نا بات کی؟ جی پڑھیے بھی، جی اب سب سمجھائیے بات کی۔ جی جی ہاں، جی جی ان استاد، جگہوں میں مطابقت رسم سے لفظ محمل اور مثبت منفی ہو جاتا ہے، اور یہ رسم توقیفی اور سبائی ہے، اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں۔ آگے پڑھیے۔ اس واسطے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس وقت قرآن شریف نازل ہوتا تھا تھا اسی وقت لکھا جاتا تھا،
صحابہ اکرام کے پاس متفرق طور سے لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو متفرق کا بکر مطلب صدیق یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک صحابی کے پاس تھا، کچھ دوسرے کے پاس تھا، کچھ تیسرے کے پاس تھا، مختلف صحابہ کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا تھا، اور سب جو ہے ایک جو نسخہ تھا وہ اس وقت لکھا ہوا تھا، یہ کھالوں کے اوپر، درختوں کے پتوں کے اوپر، مختلف چیزوں کپڑوں کے اوپر، تو وہ سارا ایک مسجد نبوی شریف میں آج بھی وہاں پر ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ مصحف، جہاں پر ایک قرآن کریم رکھا ہوا تھا مختلف جگہوں پہ۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، بولو آگے پڑھو ذرا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اکٹھا ایک جگہ جمع کیا گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نہایت ہی اہتمام اور اجماع صحابہ سے متعدد قرآن شریف لکھوا کر جا بجا بھیجے گئے۔ جمع اول اور جمع ثانی میں اتنا فرق ہے کہ جمع اول کس نے کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، اور جمع ثانی حضرت عثمان غنی میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب آگے چلیے۔ پہلی دفعہ جمع غیر مرتب تھا، جمع یعنی ترتیب نہیں تھی، جتنا کسی کو یاد تھا نا، مثلا جتنا کسی کو یاد تھا، کسی کو سورہ بقرہ یاد ہے، کسی کو سورہ آل عمران ہے، کسی کو سورہ توبہ یاد ہے، تو وہ سب سے لے کر ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ یہ ترتیب اس وقت نہیں تھی۔ پھر حضرت صحابہ کرام کو تو زبانی یاد تھا نا، جو حافظ تھے ان کو تو پتہ تھا کہ پہلا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا پہلی سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، یہ آیت سورہ انفال کی ہے۔ تو ان کو جس طرح ہم نے یاد کرتے ہیں نا، آپ کو یاد کرایا گیا ہے، اسی طرح صحابہ کرام، بے شمار صحابہ کرام جو قراء تھے، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ان کو اسی طرح یاد تھا جس طرح ہمارے پاس آج موجود ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے لے کر اکٹھا کیا تو وہ ترتیب ایسے نہیں تھی، وہ آگے پیچھے تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، کیونکہ یہ کاتب الوحی بھی تھے، یعنی جب حضور پر وحی آتی تھی تو یہ لکھتے تھے، تو پھر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر کیا، پتہ نہیں ان کی تعداد کتنی تھی، 10 تھی، 20 تھی، 50 تھی، تو ان کو بٹھا کر، تو جب صحابہ کرام پڑھ رہے تھے تو اس کے مطابق پھر ان صورتوں کی ترتیب لگائی گئی۔ سمجھائیے بات کی؟ آج سب ذہن میں آ رہی ہے بات؟ جی جی جی، پڑھو بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بولو جی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، کیونکہ یہ کاتب الوحی تھے۔ اور عرضہ اخیرہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی یہ جو دور تھا نا، جس عرضہ اخیرہ کے مشاہد، یعنی جتنے بھی اس وقت جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جنہوں نے سنا تھا، بیان کیا تھا، مشاہدے میں تھا، اور اس عرضہ کے موافق، اور اسی عرضہ کے موافق حضور جناب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرضہ اخیرہ کے مشاہد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم صحابہ کرام نے جس طرح سنایا تھا نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو سنا تھا اور ایکسیپٹ کیا تھا کہ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، تو وہ بے شمار صحابہ کرام تھے۔ تو ان صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، بٹھایا، اور ان سے پوچھا، ہاں بھائی آپ پڑھیں جس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تھا۔ وہ ایک صحابی پڑھتے تھے تو دوسرے سماعت کرتے تھے،
جس طرح آج آگے ایک تراوی میں ایک حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور پیچھے سننے والے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں حافظ صاحب، اور اگر کوئی اگلا حافظ صاحب غلطی کرے تو آج کے دور کے جو حافظ ہیں وہ غلطی نہیں کرنے دیتے، اور جو صحابہ کرام تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنہوں نے قرآن سنایا تھا ان سے پڑھا تھا، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی لفظ بندہ غلط پڑھے اور وہ خاموش رہیں؟ تو انہوں نے سب نے جب یہ سند دے دی کہ ہاں ہم نے حضور سے ایسے ہی پڑھا تھا، ایسے ہی سنا تھا، اور وہ ایک دو نہیں تھے، وہ کثیر جماعت تھی۔ اب سمجھائیے، ارضا خیرہ کے مشاہد یعنی گواہ تھے، ارضا خیرہ کے گواہ تھے، اور اسی ارضا خیرہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیارے آقا۔ جب قرآن کریم کمپلیٹ ہوا، آخری آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہاں تک پہنچ گئے اور وہی مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے حضور کو سنایا، حضور نے سنا، یہ عرضہ خیرہ تھا، اور اسی کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن سنایا تھا۔ جی بڑی آگے، باوجود سارے قرآن پڑھیے آگے۔ جی قرآن سنایا تھا اور باوجود سارے کلام مجید مع سبع احرف، ٹھہریے، سابت احرف، سابت احرف کے حافظ ہونے کے پھر بھی یہ اہتمام اور اہتمام تھا۔ سابت احرف یعنی ایک حرف جو ہے نا، یہ جو 7 طریقے ہیں پڑھنے کے، تو ان سب کے حافظ ہونے کے پھر بھی یہ احتیاط اور اہتمام تھا کہ تمام صحابہ کرام کو حکم تھا کہ جو کچھ جس کے پاس قرآن شریف لکھا ہوا ہو وہ لا کر پیش کریں، اور کم از کم 2 گواہ بھی ساتھ رکھتا ہو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پڑھیے، سبعۃ احرف کے حافظ ہونے کے پڑھیے، حروف کے حافظ ہونے کے پھر بھی یہ احتیاط اور اہتمام تھا کہ تمام صحابہ کرام کو حکم تھا کہ جو کچھ جس کے پاس قرآن شریف لکھا ہوا ہے وہ لا کر پیش کرے، اور کم از کم 2 گواہ بھی ساتھ رکھتا ہو کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ لکھا گیا ہے۔ اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا، ویسا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، بلکہ بعض ائمہ اہل رسم اس کے قائل ہیں کہ یہ رسم عثمانی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور املا سے ثابت ہوئی ہے۔ بس کے بعد صحابہ کرام اس طرح پر یہ قرآن شریف باجماعت بات سنو نا، بعض صحابہ کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حضرت عثمان غنی نے جو لکھوایا تھا، تو یہ جو رسم جس طرح لفظ لکھے گئے ہیں، تو یہ جس طرح لکھے گئے ہیں، جس طرح ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے اور جس طرح آپ نے لکھوائی اس سے ثابت ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تا کو لمبا لکھوایا تھا، ان شجرۃ الزقوم، اور یہ ہذہ الشجرہ یہاں پر تا کو گول لکھایا تھا، جہاں پر لمبی تا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لمبی لکھائی، جہاں پر گول ہے دیکھو نا، ان شجرت وہ بھی درخت ہے، اور ہذہ الشجرہ یہ بھی درخت ہے، ایک جگہ پر گول تا سے ہے، ایک لمبی ہے، تو جہاں پر لمبی تا سے ہے اس کو گول صحابہ کرام نے اس لیے نے لکھا کہ حضور نے لمبی لکھائی، اور جہاں پر گول ہے وہاں پر اس لیے گول لمبی نے لکھی کہ حضور نے گول لکھوائی، تو املا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے ثابت ہوئی ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ اس طرح پر
हाजी साहब आप आगे पढ़िए हाजी साहब। ये रस्म जी उस्मानी, जी ये रस्म उस्मानी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर और अमला से साबित होती है। इस और तरह इमला पर से साबित होती हुई है। जी जी इस तरह पर ये कुरान शरीफ बा इजमा सहाबा कराम इस रस्म खास पर गैर मारिब गैर गैर मुअर्रब गैर मुनक्कत, यानी एराब एराब जिसके ऊपर लिखा गया हो ना वो मुअरब, ठीक है ना, गैर मुअरब है, गैर नुक्ता भी नहीं है, जेर जबर भी नहीं है। जी लिखा गया है। इसके बाद करने सानी, करने सानी में यानी मेरी बात सुनिए, सहाबा किराम का जो दौर था वो करने अव्वल था हुजूर के बाद, जमाना अव्वल, करन कहते हैं जमाने को। सहाबा किराम का दौर करने अव्वल था, और उसके बाद जो दौर आया है, जिस दौर में हज्जाज बिन यूसुफ जिनके मुतल्लिक ये है कि उन्होंने ये काम किया, तो वो करने सानी था, दूसरा जमाना था। हम करने उखरा हैं, हम आखिरी जमाने के लोग हैं, और इस जमाने के बाद फिर आगे क़यामत है। जी बोलिए। इसके बाद करने सानी में, इसके बाद करने सानी में आसानी की गरज से अराब और नुक्ते भी हरूफ में दे दिए गए। अब मालूम हुआ कि ये रस्म तौकीफी है, वरना जिस तरह आइमा दीन ने एहराब और नुक्ते आसानी के लिए दिए हैं, ऐसा ही रस्म गैर मुताबिक को मुताबिक कर देते। तौकीफी अब समझ आ गई है, रस्म तौकीफी कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लिखाया है ये उसी तरह है। अगर ये उस तरह ना होती तो जब ज़ेरें ज़बरें डाली थी तो लोगों की आसानी के लिए गैर मुताबिक को मुताबिक कर देते, यानी जो हरफ पढ़ा नहीं जाना था उसको ना लिखते, और जो पढ़ा जाना था लिखा हुआ नहीं है उसको लिख देते। समझा गई बात की? जी जी। और ये बात बाइद अज कयास है कि हजरत अबू समझ बकर से बालातर है। जी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और जमी सहाबा इस गैर मुताबिक और जवायद को देखते और फरमा रहे हैं कि जो रस्म मुताबिक नहीं है तिलावत के, और जो ऐसे हैं कि जो लिखे हुए तो हैं पढ़े नहीं जाते, जवायद यानी गैर मुताबिक और जवायद को देखते और फिर इसकी इस्लाह ना फरमाते। जी और फिर इसकी इस्लाह न फरमाते, खास कर कुरान शरीफ में इसी वास्ते जमी खुलफा और सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन और आइमा अरबा वगैरह हमने इस रस्म को तस्लीम किया है जी और इसके खिलाफ को खिलाफ जायज की जगह पर जायज नहीं रखा। और बाज अहले कश्फ ने ये फरमा रहे हैं कि इस जो रस्म उस्मानी लिखाई थी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, तो अब उसके बाद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा का दौर भी था, सहाबा किराम की बड़ी जमात थी, ताबीन भी थी, तबा ताबीन भी थे, अइम्मा अरबा भी थे, और कुर्राए सबा अशरा भी थे। उन्होंने इस रस्म को तस्लीम किया है और इसके खिलाफ को खिलाफ, जायज को इसके खिलाफ को खिलाफ और जायज की जगह पर जायज नहीं रखा। जी इसके खिलाफ को के खिलाफ नहीं किया और जायज की जगह जो है उसको जायज नहीं रखा। यानी जिस तरह है इस जुमले का माना ये है कि ये जिस तरह है इसको उन्होंने कबूल कर लिया, इसको कबूल किया, और इसी को किसी ने जुर्रत नहीं की है कि रस्म उस्मानी के खिलाफ करें या जो खिलाफ फिर उसको जायज कहें, ये नहीं उन्होंने कहा, बल्कि बाज अहले कशफ। आगे चलिए जी। और इसके खिलाफ को खिलाफ जायज की जगह पर जायज नहीं रखा, इसके खिलाफ को खिलाफ जायज की जगह पर
جائز نہیں رکھا. یعنی ہاں یہ جملہ بڑا ثقیل ہے. فرمایا مثلاً جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف کو، یعنی جو خلاف لکھا ہوا ہے اس خلاف کو خلاف جائز، یعنی اس کو ناجائز نہیں کہا. خلاف جو خلاف لکھا ہوا ہے اس خلاف لکھے ہوئے کو خلاف جائز کی جائز نہیں رکھا. جی یعنی یہ نہیں کیا کہ اس کو اس طرح کر دیں کہ جس طرح تلاوت ہے لکھا اور اس طرح انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جیسا ہے اس کو اسی طرح رہنے. جی اور بعض اہل کشف نے اس رسم خاص میں بڑے بڑے اسرار بیان کیے ہیں، اسرار بیان کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رسم بمنزلہ حروف مقطعات ہاں اور آیات یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. عبد المنان ابن قمر یہ بات بھی سمجھو. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حروف مقطعات ان کے معانی لوگوں کو نہیں پتہ حروف مقطعات کے، اسی طرح بعض الفاظ لکھے ہوئے ہیں پڑھے نہیں جاتے، اور بعض پڑھے جاتے ہیں لکھے نہیں جاتے. جس طرح حروف مقطعات کے اندر معانی، بہت سے معانی ہیں، بہت سے اسرار ہیں، اسی طرح اس رسم کے اندر لا الہ الا اللہ یہاں پر لکھا ہوا پڑھا نہیں جا رہا، انا لکھا ہوا پڑھا نہیں جا رہا، اور کئی جگہ ایسے ہیں وہاں پڑھا جا رہا لکھا نہیں جا رہا. تو فرماتے ہیں ان کے اندر بے شمار منازل ہیں، یہ بے شمار ان کے اندر اللہ کے اسرار ہیں اور آیات متشابہات کے لیے ہے. جی یہ آگے لکھا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کے معنی کو مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور یقولون آمنا بھی، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں. آمن کل من عند ربنا، ان تمام کا علم رب جانتا ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. یہ علم رسم کے متعلق جو الفاظ غیر مطابق ہیں ان کے مطابق جو یہ حروف مقطعات ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اللہ جانتا ہے، اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو، اس کے ہمارا تو ایمان ہے جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالی علم اس کے پاس ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تیسری بات ہو گئی. اب آئیے دوسری فصل. خیر صاحب چوتھی رہ گئی ہے. چوتھا ہے علم اوقاف. نہیں چوتھا علم قرات. علم قرات، اچھا آ گیا تھا جی نیچے ہے یہ آ گیا. باوجود سارے کلام مجید 7 احرف کے حافظ ہونے کے بھی، جی پڑھیے یہ پیچھے صفحہ دیکھ لیجیے. اس کو اوپر تھوڑا اوپر کرنا. جی میں ایک منٹ ذرا، یہاں ہے اور باوجود سارے کلام مجید ما 7 احرف. یہ قرصہ پڑھ لیا اگے آ جاؤ نا، وہ جملہ ہے نال ہے نا 7 احرف کے حافظ ہونے کے. نہیں نہیں یہ نہیں ہے، اس سے آگے چلے آگے. ہاں جی آ گیا، یہ آ گیا چوتھا علم قرات. جی یہ ادھر ہے اور چوتھے علم قرات ہے. جی بولیے. اور چوتھے علم قرات ہیں، اور یہ وہ علم ہے جس سے اختلاف الفاظ وحی کے معلوم الفاظ ہوتے ہیں. وحی، جس سے اختلاف الفاظ وحی کے معلوم ہوتے ہیں. جس سے اختلاف الفاظ وحی کے معلوم ہوتے ہیں. یعنی لفظ اس طرح بھی ہے، لفظ اس طرح بھی ہے، لفظ اس طرح بھی ہے وحی میں. اور قرات دو قسم کی ہے. ایک تو وہ قرات ہے جس کا پڑھنا صحیح ہے اور اس کی قرآنیت کا اعتقاد کرنا ضروری اور لازمی ہے. میری بات سنیے، قرات جو ہے نا وہ 10 قراتیں ہیں. 7 کو کہتے ہیں قرات 7، اور
तीन और हैं, उनको कहते हैं क़िराअत अशरा। तो मिला कर कहते हैं दो, असल में ऐसे ही है जैसे बीए है और उसके बाद एमए है, तो हम लफ्ज बोल देते हैं उन्हें बीए एमए कीता है, यानी बीए भी किया हुआ है एमए भी किया हुआ है। तो अगर सिर्फ बंदा ने 7 क़िराअतें पढ़े हों तो क़िराअत सबा का एक अलहदा, यानी ये दर्जात हैं। सबसे पहला दर्जा है हमारे कारी के लिए इल्म तजवीद। इल्म तजवीद जो है वो सब क़िराअतों के लिए ज़रूरी है, जिसने भी पढ़नी है। अब 7 क़िराअतों में जो हम क़िराअत पढ़ते हैं ना, वो इन 7 क़िराअतों में एक है, उसका है नाम क़िराअत इमाम आसिम। क़िराअत इमाम आसिम। और एक इमाम के 2 शागिर्द हैं, तो उनकी जो आगे रवायतें हैं वो सब की 2-2 रवायतें हैं, ठीक है। लेकिन वो जो 2 शागिर्द हैं, रवायत तो ज्यादा हो सकती हैं लेकिन वो क़िराअत एक ही गिनी जाएगी। फिर उसके बाद 3 क़िराअतें और हैं, वो हैं 8, 9, 10, तो वो हो गई क़िराअत अशरा। उसके बाद 4 क़िराअतें और हैं 14, वो है क़िराअत शाज़ा। यानी 10 क़िराअतों का पर इत्क़ाद करना लाज़मी और ज़रूरी है। इसका इनकार, इसका मज़ाक गुनाह और कुफर है। और ये 10 की 10 क़िराअतें जो हैं आप नमाज में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पढ़िए। और चौथे इल्म क़िराअत है, बोलिए। और चौथे इल्म क़िराअत है, और हाँ, ये इब्न वो कमर। इल्म। हाँ भाई जी जी उस्ताद। आदिल, ये दूसरा जी भी है, जी आफर रमजान भी हैं, अब्दुल मन्नान, ये तवज्जो से बेटा जरा, जी जी उस्ताद मोहतरम। जी तवज्जो से। चौथे इल्म क़िराअत है, और चौथे इल्म क़िराअत है, और ये वो इल्म है जिससे इख्तलाफ अल्फाज वही के मालूम होते अल्फाज, हैं। इख्तलाफ अल्फाज, जिससे इख्तलाफ अल्फाज वही के मालूम होते हैं। जी 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 जिससे इख्तिलाफ अल्फाज वही के मालूम होते हैं। और किरात वो किस्म की है, 2 किस्म की है। एक तो वो किरात है जिसका पढ़ना सही है और इसकी कुरानियत का इर्तिकाब करना जरूरी और लाजमी है। जी। और इनकार और इस्तिहज़ा गुनाह और इस्तिहज़ा यानी कुफ्र है। मजाक और उड़ाना। जी, जी और ये वो किरात है जो कुर्रा अशरा से बतरीके तवातुर और शोहरत साबित होती है। मशहूर, यानी और शोहरत से जो मुराद ये है कि हर दौर में बेशुमार लोग इसको इसको पढ़ते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं और एक्सेप्ट भी करते रहे हैं, हर दौर में आज भी हैं। तो ये जो क़िराअत अशरा है ना, 10 क़िराअतें, ये बतरीक़े तवातुर और शोहरत साबित होती हैं। जी जी, और जो किरात इनसे बतरीके तवातुर और शोहरत साबित नहीं हुई या उनके माँ सिवा से मरवी हैं, वो सब शाज़ा हैं। हाँ, ये कहते हैं कि और ये 10 शाज़ा के का अलावा, ये 10 क़िराअतों के अलावा जो बाकी 4 हैं उनमें वो तवातर और वो इतनी मशहूर नहीं हुई। और इनके जो ये 10 कारी हैं, इनके अलावा और जो हैं 4, ये उनसे रवायत है, वो सब शाज़ा हैं, यानी उनमें इख्तलाफ है, शाज़ा हैं, यानी हम आगे बताते हैं। और शाज़ा का हुक्म ये है, बोलिए। और शाज़ा का हुक्म ये है कि इसका पढ़ना कुरानियत के एतिकाद से या इस तरह के सामे को कुरान शरीफ पढ़े जाने का वहम हो, हराम और नाजायज है। आजकल ये तलावहत हो रही है कि कोई किरात मुतवातिरा पढ़े तो मस्खरापन करते हैं और टेढ़ी बांकी किरात से ताबीर करते हैं। और बाद हफाज कारी साहब हिलने को तफसीर वगैरह देखकर इख्तिलाफ किरात से पढ़ने लगते हैं
اور یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کون سی قرات ہے، آیا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، اور شاذ ہے یا متواتر، دونوں حضرات کا حکم ماں سبق سے معلوم ہو چکا کہ اچھا کس میں آپ درجہ کو بلا بتاتا ہوں، کرتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی قرات پڑھنی ہے، کوئی اور قرات پڑھنی ہے، تو اس کو اس کا علم ہونا چاہیے، پڑھا ہوا تو نہیں ہے، اور صرف دیکھ کر یا سن کر کیسٹیں وغیرہ سن کر تو وہ پڑھا ہوا وہ روایت حفصی ہے، لیکن وہ دوسرے اماموں کی قرات پڑھنا شروع کر دے، تو اب اس کے پاس تو نہ تو اس کو اس نے کہیں سے علم حاصل کیا ہے، اور نہ اس کو کسی نے اجازت دی ہے، تو یہ اس طرح کا جو پڑھنا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر دوسرا کسی کو شوق ہے دوسرا اور قرات پڑھنے کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کنے کھڑے باقاعدہ تم پتہ پہلے نہ کہ چیز بھی کتنے ہونا تو جی ہیلو یہ کیا کہہ رہے ہیں حاجی صاحب؟ نہیں مائی کون تھا، آپ بولیں، کسی اور سے بات کر رہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی مائی صحیح کون تھا ان کا، صاحب۔ یہ عبد المنان کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ہیلو عبد المنان، جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی قاری صاحب، کیا کہہ رہے تھے یہ؟ جی جی قاری صاحب، اچھا بات یہ ہو رہی ہے کہ سبا اشرا، کچھ نہیں قاری صاحب، ان کا مائی کون تھا، کسی اور سے لگے ہوئے تھے بھائی۔ اچھا قرات سبا اشرا جو ہے نا وہ بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب ہم نے اس کو باقاعدہ ماہر جو استاد ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان سے پڑھا بھی ہو، ان سے علم کو سیکھا بھی ہو، اور ان کو سنایا بھی ہو، اور پھر انہوں نے اجازت دی ہو، پھر سبا اشرا پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور جو قرات شاذ ہیں، جو باقی 4 قراتیں ہیں، ان کو آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے، نہ ان کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھا علم تھا جو علم قرات کا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کا سبق، آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو عبد المنان یہ بیٹا پڑھیے، تلاوت کیجیے۔ حافظ رمضان ہیں؟ جی جی اچھا چلو پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان بولو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اعوذ باللہ من الرجیم، حاجی صاحب کو جی پڑھنے جی سب آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ہاں زور لگاؤ، شاباش۔ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سبابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا پھر پڑھو ذالک الیوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا جی إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. یہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.